عرب میں اصغر کی شہزادہ بادشاہ مولا شہزادہ علی اصغر کی پاک ماں سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں تھا. اور سے مرضی سے سنا اب یہ تاریخ کون ہے؟ شہزادی ہیں امراء القیس کی بیٹی ہیں. آپ کہیں گے شہزادی خواتین بھی تیر اندازی کرتے پھر عموم نہیں کرتی، مطلب عام خواتین نہیں کرتی، یہ عام نہیں ہے. پہلی بات بادشاہوں کے ہاں شہزادے اور شہزادیاں ان کی تربیت کا اہتمام ان کے محل کے اندر موجود ہوتا تھا. تعلیم ہو تربیت ہو کسی بھی معاملے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا. اگر شہزادیوں نے کوئی تعلیم حاصل کرنی ہو وہ شہزادی ہو کے اندر ہی اہتمام. شہزادوں کو بھی تمام تربیتیں اور تعلیم دی جاتی تھی. اسی طرح شہزادیاں بھی اگر تعلیم یا تربیت کے معاملے میں بالعموم جو سکھایا جاتا تھا اس کے سوا کوئی شوق رکھتی تھی تو وہ شوق بادشاہ کی طرف سے پورا کیا جاتا. مخدومہ تیر انداز. میں اپنی اس بات کی انتہا تک جاؤں گا کہ عرب میں بیوی سے بڑا کوئی تیر انداز مردوں میں بھی نہیں تھا. ہم جب سنتے جائیں اس کو تاریخ کا مالک مولا قبلہ ڈاکٹر سمیر اختر نقوی صاحب اگر کام بلند درجہ اور بلند کرے بس قبلہ کی صحبت میں بیٹھ سانسیں کوشش کروں گا پتا ہو سکے. چھوٹا سا سن بیوی کا بادشاہ اگر اپنے شہزادے یا شہزادیوں میں کوئی شوق دیکھ لیتے تھے نا تو اس کو لازم پورا کرتے تھے، روکتے نہیں تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہیں شہزادی ظاہری طور پر مستور ہیں تو پھر انہیں یہ تیر اندازی کا شوق کیسے پتا چلا کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے اور کیسے پھر بابا نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ مزید. ایک واقعہ سن چھوٹا سا سن ہے شہزادی کا اپنے قصر میں موجود ہے اور قصر میں جس باغ میں بی بی آیا کرتی تھی چہل قدمی خریدے ایک دن اس باغ میں آئی ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت پرندہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہدہد تھا، بڑا ہی خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا آیا اور وہ اپنی اڑان کی وجہ سے بی بی کا مرکز نگاہ بن گیا. بادشاہ سرکار باب العباد مولانا اسرا کی مادر گرامی کا ذکر بہت بی بی کا مرکز نگاہ بن گیا. بی بی اس پرندے کو دیکھتی رہی، چھوٹا سا پرندہ معصوم کی طرح خوبصورت ہے. بی بی دیکھتی رہی تو انہی کے باغ میں موجود ایک درخت کی ایک شاخ پہ آ کے بیٹھا جس میں اس نے گھونسلہ بنایا تھا اور اس گھونسلے میں اس کے بچے تھے. اور آپ یقین کیجیے آپ بھی یہی توجہ مجھے دیتا اور جن ماتمیوں نے مجھے کہا تھا نا اس کے لیے وہ یہ کہتے ہوئے بڑا یقین رکھتے تھے کہ ہمیں یقین ہے جیسے آپ جب یہ پڑھیں گے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مجمع پر اور ان کے سروں پر جو آپ پرندہ کہہ رہے ہیں نا اڑ کے آیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ پرندے تو ان کے سروں پہ بیٹھے نظر آئیں گے. اور مجھے ابھی ویسے ہی منظر نظر آیا، بے شک حسین کا ماتمی سچا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو بی بی نے ہوتے ہوئے دیکھا آپ کے گھونسلے میں بیٹھ گیا. اب بی بی نے کیا منظر دیکھا، اس سے زیادہ لگاؤ ہو گیا کہ وہ اپنی چونچ میں کچھ دانے لایا اور وہ ان بچوں کو دانا کھلانے لگا اپنی چونچ سے. بی بی کو مزید انسیت ہو گئی. اب ایسے میں کیا دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے شاید پیچھے سے ہی پرواز کر کے آ رہا ہو ایک باز اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. جب وہ آگے گھونسلے میں اترا تو وہ باز بھی اپنی پرواز کو نیچے کرتا ہوا اس گھونسلے کی جانب آیا. بی بی نے اس کے پروں کو دیکھ کے بھانپ لیا کہ یہ حملہ کرے گا. آج دیکھیں آج کی جدید سائنس ایروناٹیکل اسپیس جو لوگ جانتے ہیں جو جہاز بنا ہے اسی طرح پرندے کے اڑان کے وقت ڈائریکشن اور اترتا ہے ڈائریکشن اور ہر جگہ کی. یہ اسی کو دیکھ کر بی بی نے پہچان لیا کیوں پرندہ پرواز کرتا ہے جب ایسے پر سیدھے ہوتے ہیں اڑتے ایسے جب اتر کر حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے پروں کو کھول کر ایسے کر لیتا ہے.
تو اس نے اپنے پروں کو کھولا. بیوی سمجھ گئی کہ یہ اتر کر گھونسلے پر حملہ کرے گا. بس جیسے وہ گھونسلے کے قریب آیا, اب بیوی کہہ رہے ہیں, بیوی دیکھ رہے ہیں معصوم سا پرندہ بچے کو کھانا کھلایا. یہ مخدومہ پرندے کے بچے سے کیسی انسیت رکھتی ہے. دیکھا, اب بیوی سے رہا نہیں گیا. بیوی نے کہا میں روکوں اس باز کو اس سے پہلے کہ یہ اس پر ظلم کرے اور بچے کو کھانا نہ کھلانے دے. بیوی نے قریب نگاہ کی تو ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی ٹہنی پڑی تھی جو خشک ہو گئی تھی. بیوی نے وہ ٹہنی, لکڑی کی ٹہنی ہاتھ میں پکڑ کر ایسے 2 انگلیوں کے بیچ میں باز کو رکھا, چھوٹا سا سگ ہے, اور وہ لکڑی کی ٹہنی ماری جو چاہتے اس باز کو اڑتے ہوئے پیچھے دیکھ رہے تھے. امرؤ القیس بابا آگے بڑھے, پیٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا بابا پتہ نہیں, لیکن بس میں چاہتی تھی کہ مدد ہو اس پرندے کی اور میں اسے. بیوی کہتی اڑتے ہوئے پرندے کو کمان سے نکلا تیر مارنا بہت مشکل ہے. بیٹا آپ نے سوکھی ٹہنی سے نشان بنایا. بس اتنا کہنا تھا. اب بلایا سرکار امرؤ القیس, کہا ہماری شہزادی تیر اندازی نشانہ لگانے کی وہ خداداد صلاحیت ہے کہ بڑے بڑوں میں نہیں ہوتی, انہیں مزید سکھاؤ. اب علی کی بہو کو کون سکھائیں؟ کیا کسی نے سکھانا تھا جو بی بی نے سکھایا؟ کیا سکھانا تھا جو بی بی نے سکھایا؟ کس معراج پر بی بی کی تیر اندازی گئی؟ بتاؤں ایک منظر اگر فضائل میں رہ کے سن پاؤ اس کو تو سننا, پھر میرا بھی ہے یاد مسائل کا سن لینا. لیکن ابھی اس آخری منظر کس نائٹ پہ تیر جو ٹہنی سے اڑتے پرندے کو نشانہ بنائے, انہیں جب کمان دی گئی تو تیر کیسے نشانے پہ نہ جائے؟ پھر قبلہ نشانہ وہاں جائے جہاں ان کا تیر جائے, تیر نشانے پہ نہ جائے. آنکھ بند کر کے تیر مارنے پر بیوی قادر, آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بیوی تیر مارنے پر قادر. اور پھر آسمان نے پہلی بار وہ منظر دیکھا, ایک نشانے پر تیر مارنا مشکل, حرکت کرتے ہوئے, غور سے سننا, حرکت کرتے ہوئے نشانے پر تیر مارنا مزید مشکل. لیکن ایک ہی وقت میں ایک کمان میں 2 تیر جوڑ کر انہیں ایک ساتھ چلانا بے حد مشکل. لیکن یہ مشکل کام اگر کوئی کرے تو وہ یوں ہوتا ہے کہ 2 تیر چلائے تو جاتے ہیں لیکن لگتے ایک نشانے پہ ہیں, کیونکہ انسان ایک وقت میں ایک نشانہ بنا سکتا ہے. 2 تیر مہارت سے چلائے تو جا سکتے ہیں, نشانہ ایک ہوگا. علی اصغر کی ماں وہ ماہر تیر انداز تھی, بی بی کمان میں 2 تیر جوڑ کے مارتی تھی, 2 الگ الگ نشانوں پہ لگتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اپنی بادشاہی سرکار امرؤ القیس کی جو قانون تھی نا, وہ بابا نے وہ کمان اور تیر ترکش, یہ بابا نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. ان کو جہیز میں بہت اچھا تو ایسی مہارت تھی, اور مولا علی بادشاہ نے بھی اس مہارت کو پسند کیا, بہت پسند کیا. بات کہیں نہ جائے کہ موقع رہا تو یہ والا منظر بھی بتاؤں گا کہ بادشاہ علی نے یہی دیکھا تھا تو پسند کر لیا. بی بی کا سن بہت چھوٹا تھا, مالک علی حسین بادشاہ کا سن بھی چھوٹا تھا, یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. تب نسبت طے کر دی تھی مولا علی بادشاہ نے یہی دیکھ کر, حسین یہ بیٹی میری بہو ہوگی, یہ میری بہو. اور پھر جب بادشاہ مالک ظاہر طور پر عقد ہوا, یہ دیکھ کر پسند کیا. اور ایک آخر بس کمان امرؤ القیس بیٹی کو دی جہیز. تم نے سنا ہے نا اس محروم کسی کے رام مالک, میں اس کو کہہ رہی ہوں یہاں سے, منظر پڑا ہے
مقتل کا سخت ہے لیکن اس کو جہاں سن لو پھر مسائل پڑیں گے. جب خدا لعنت کرے معلوم اور بنا پر جب اس نے کمان میں تیر جوڑا مارنے کے لیے تو ایک مقتل ہمیں بتاتا ہے. اس وقت بی بی واپس اپنے حجرہ اقدس میں گئی تھی اور جہیز میں جو صندوق آیا تھا نا وہ کھول کر بی بی نے وہی کمان نکالی جو عمرہ القیس بابا نے دی تھی. تیر نکالا اور تیر نکال کر اس کمان میں 2 تیر جوڑے 2 اور بی بی نے خیمے کے در پہ پردے کے پیچھے سے کمان میں چڑھ کے وہ 2 تیر کھینچ لیے تھے. نشانہ کیا تھا؟ وہ 2 تیر کھینچ لیے تھے. ان 2 تیروں میں سے ایک تیر کا نشانہ تھا ہرملا اور دوسرے تیر کا نشانہ وہ تیر تھا جو ہرملا نے چلا. اتنا اعتماد تھا یہ تیر چلائے گا میں 2 تیر چلاؤں گی. ایک اس کے چلائے تیر کو لگے گا وہ گرے گا دوسرا اسے لگے گا. ابھی تیر جوڑے تھے کہ بی بی کے ہاتھ پر علی کی بیٹی کا ہاتھ آیا اور کلائی پہ بی بی کے ہاتھ رکھ کے کہا اگر عورت پر جہاد واجب ہوتا تو میں خیبر شکم کی بیٹی ہوں. تم کیا سمجھتی ہے کہ پھر میں اکبر کو جانے دیتی؟ نہیں.